اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ خلق کے رہبر محبوب داور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان ہے، جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلام اور مدنی چینل کے ناظرین، آقا کا مہینہ شعبان المعظم اپنی برکتیں لٹا رہا ہے، اور ان قریب وہ ماہ عظیم کہ جس کے لیے پورے سال جنت آراستہ کی جاتی ہے، ماہ رمضان المبارک کرم فرما ہوگا انشاءاللہ عز و جل، اور اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ہم بھی اس سے جا ملیں گے۔ اور اس کی پہلی ہی شب غوث پاک علیہ رحمت اللہ الوہاب کی جشن ولادت بھی ہے، آپ کے وہ یوم پیدائش، آپ کی شب پیدائش کی وہ رات ہے الحمدللہ عز و جل۔ تو اس رات انشاءاللہ العزیز غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے جشن ولادت کے سلسلے میں نیلے جھنڈے بھی لیے انشاءاللہ عز و جل مدنی مذاکرے میں شریک ہوں گے، اور مدنی مذاکرے اجتماعی طور پر صرف پاکستان ہی نہیں، پاکستان کے علاوہ بھی الحمدللہ عز و جل دیکھے جاتے ہیں، اور مدنی چینل کے وہ ناظرین جو مدنی مذاکرہ دیکھتے ہیں، جو نہیں دیکھتے ان کو دیکھنا چاہیے، اور جو دیکھتے ہیں ان کو معلوم ہوگا کہ الحمدللہ عز و جل ہزاروں عاشقان رسول آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوں گے۔ جی اتنے بڑے بڑے اجتماعات بھی آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوں گے کہ عاشقان رسول الحمدللہ عز و جل اجتماعی طور پر امیر اہل سنت کے مدنی پھول سے خوشبوئیں حاصل کر رہے ہوتے الحمدللہ عز و جل۔ اور اس ماہ مبارکہ کے حوالے سے ہمارا آج کا سلسلہ بھی ہے۔ اس سے پہلے کہ سلسلے کا باقاعدہ آغاز ہو، اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے آئیے جن کی اچھی اچھی نیتیں نہ ہوں وہ اچھی اچھی نیتیں کر لیں کہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ باعث نزول سکینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ عالم نیت شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں، نیک کام بغیر اچھی نیت کے کار ثواب نہیں ہوتا۔ نیک کام میں جس قدر اچھی نیتیں زیادہ اسی قدر ثواب بھی زیادہ۔ نیز امیر اہل سنت نے اس پرفتن دور میں آسانی سے نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بچنے کے طریقوں پر مشتمل شریعت و طریقت کا جامع مجموعہ بنام مدنی انعامات بصورت سوالات ہمیں عطا فرمایا۔ ان میں سب سے پہلا مدنی انعام نیتوں ہی کا عطا فرمایا۔ مدنی انعام بھی سن لیتے ہیں۔ کیا آج آپ نے کچھ نہ کچھ جائز کاموں سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کی؟ نیز کم از کم دو کو اس کی ترغیب دلائی۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے مدنی انقلاب کے 10 حروف کی نسبت سے سلسلہ مدنی انقلاب دیکھنے کی 10 نیتوں میں سے حسب حال نیتیں کریں مگر ٹھہرے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت کا مدنی پھول سماعت فرمائیے، دوسروں کی موجودگی میں نیت کا اظہار کرتے ہوئے احتیاط فرمائیے۔ دل میں نیت نہ ہونے کے باوجود جان بوجھ کر اس لیے ہاتھ اٹھانا کہ دوسروں پر اثر قائم ہو کہ یہ نیت کر رہا ہے
یہ جھوٹ اور دھوکہ ہے۔ اول تاخیر سلسلے میں شریک رہوں گا، جہاں اللہ عز و جل کا نام آئے گا وہاں تعالی یا تبارک و تعالی جیسے کلمات کے ذریعے اللہ رب العالمین کی تسبیح و تحمید، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر ہو تو درود شریف، انبیاء کرام علیہ السلام میں سے کسی کا تذکرہ ہوا تو علیہ السلام، صحابہ کرام علیہم الرضوان میں سے کسی کی بات ہوئی تو رضی اللہ تعالی عنہ، بزرگان دین رحمہم اللہ المبین میں سے کسی کا ذکر ہوا تو رحمت اللہ تعالی علیہ کہوں گا۔ صلو علی الحبیب اذکر اللہ توبو الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے کے لیے جواب دوں گا۔ سلسلے میں بیان ہونے والی مدنی بہاروں سے خود بھی درس حاصل کروں گا۔ جی ہاں، ہمارے سلسلے کا ایک اہم مقصد ان مدنی بہاروں سے درس حاصل کرنا ہے، اپنے لیے فکر مدینہ کرنا، اپنے اعمال پر غور و خوض کرنا کہ ہمارے معاشرے میں رہنے والے افراد جہاں اس طرح تبدیل ہو گئے تو میں کیوں نہیں؟ ثواب کی خاطر انہیں دوسروں کے آگے بیان بھی کروں گا۔ دل میں کیفیت پائی تو دوسروں کی ترغیب کے لیے اپنی اچھی نیتیں SMS کروں گا، الی غیر ذالک من نیت کثیرہ، جس قدر نیتیں زیادہ اسی قدر ثواب بھی زیادہ۔ یاد رکھیے، نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں۔ عمل کا سچا پکا ارادہ نہ ہونے کی صورت میں ان الفاظ کو سننا سنانا نیت نہیں۔ بہرحال اس صورت میں آپ ثواب نیت کے حقدار نہ ہوں گے۔ مزید اپنے لیے کچھ نیتیں بڑھا لیتا ہوں، غلطی کی صحیح نشاندہی پہ فوراً ازالہ کر لوں گا۔ آج کے سلسلے اور اب تک کی نیکیوں پر اللہ عز و جل کی رحمت سے ملنے والا ثواب، نیز سلسلہ دیکھنے والے جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں، ان میں سے جو اپنی نیکیاں میری مل کریں ان کا بھی ثواب آپ نیت کر لیجئے، تاکہ آپ کی نیکیاں بھی بارگاہ رسالت میں ایصال ثواب کی جائیں اور درجہ بدرجہ عامت المسلمین کو، جنہوں نے نیت کی علم الہی میں، ان کا بھی ثواب بوسیلہ رحمت للعالمین برائے جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المؤمنین، شہیدان و اسیران کربلا، تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، خصوصاً ائمہ اربعہ اور ان کے مقلدین، سلاسل اربعہ کے مشائخ و مریدین، مدنی قافلوں کے مسافرین، مدنی انعامات کے عاملات و عاملین، مؤمنات و مؤمنین، مسلمات و مسلمین، خصوصاً سرکار اعلی حضرت اور امیر اہل سنت، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ عز و جل سلسلے کی ترکیب ہے، مکمل سلسلہ بے ثواب ہو پائے گی ضروری نہیں، بھول کرتا پائیں تو فوراً میری اصلاح فرمائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آج جو ہم دکھانے والے ہیں وہ بالکل آپ کے لیے دیکھی ہوئی آپ کی چیز دکھائیں گے آپ کو، اس کو ہم کس انداز سے لے کر آئے ہیں وہ انداز بھی آپ دیکھ لیجئے گا۔ اور الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے زیر اہتمام یعنی دعوت اسلامی اور اجتماعی اعتکاف آج کا ہمارا موضوع ہے۔ یہ تو آپ پورے ماہ رمضان میں دیکھتے ہی رہتے ہیں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے 30 دن کے اعتکاف ہوا کرتے ہیں، دعوت اسلامی کے 10 دن کے اعتکاف ہوا کرتے ہیں، دعوت اسلامی کے تحت چاند رات کو مدنی قافلے سفر کرتے، 12 دن کے بھی 20 اسلامی بھائیوں کا سفر ہو جاتا، بلکہ 30 دن کے بھی اسلامی بھائی ہوتے، ہزارہ اسلامی بھائیوں کا اعتکاف، سینکڑوں کا عید اور چاند رات پر مدنی قافلوں میں سفر ہونا، ان کے مناظر اور ان کے طریقہ کار کو ہم نے کچھ جمع کیا ہے۔ آپ کے سامنے ہم پہلے اعتکاف کے مناظر، پھر اعتکاف کا جدول اور اس کے بعد آخری عشرے کے معمولات کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے آپ کو یاد رمضان سے مالا مال جو کچھ سلسلے ہم سے جمع ہو سکے آپ کو دکھانے کے لیے ان میں سے کچھ آپ کو دکھاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ماہ شعبان کا چاند نظر آتے ہی صحابہ کرام علیہم الرضوان تلاوت قرآن کی طرف خوب متوجہ ہو جاتے، اپنے اموال کی زکوٰۃ نکالتے تاکہ غرباء و مساکین مسلمان ماہ رمضان کے روزوں کے لیے تیاری کر سکیں۔ حکام قیدیوں کو طلب کر کے جس پر حد یعنی سزا قائم کرنا ہوتی اس پر حد قائم کرتے، بقیہ میں سے جن کو مناسب ہوتا انہیں آزاد کر دیتے
تاجر اپنے قرضے ادا کر دیتے، دوسروں سے اپنے قرضے وصول کر لیتے، یوں ماہ رمضان المبارک سے قبل ہی اپنے آپ کو فارغ کر لیتے، اور رمضان شریف کا چاند نظر آتے غسل کر کے بعض حضرات اعتکاف میں بیٹھ جاتے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ نے دیکھا پہلے کے مسلمانوں کو عبادت کا کس قدر ذوق ہوتا تھا، مگر افسوس، صد کروڑ افسوس، آج کل کے مسلمانوں کو زیادہ تر حصول مال ہی کا شوق ہے۔ پہلے کے مدنی سوچ رکھنے والے مسلمان متبرک ایام میں رب الانام عز و جل کی زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے اس کا قرب حاصل کرنے کی کوششیں کرتے تھے، اور آج کل کے مسلمان مبارک دنوں خصوصاً ماہ رمضان المبارک میں دنیا کی ذلیل دولت کمانے کی نئی نئی ترکیبیں سوچتے ہیں۔ دین اسلام جس کی وسعتوں اور برکتوں کی روشنیاں بنی نوع انسانیت کو قدم بقدم لمحہ بلمحہ شناسا کرتی ہیں، ہر اس بات، ہر اس امر سے جو اس کی زندگی سے متعلق ہے سب عیاں کر دیا۔ ایسے ہی اسلامی تعلیمات میں سب ہی مہینے باعث تعظیم و احترام ہیں۔ اپنی اپنی جگہ ہر مدنی مہینہ اپنے دنوں کے پل پل میں عبادات، التجائے شفاعت اور قربانی کا درس لیے ہوئے ہے، لیکن ایک ایسا بھی مہینہ ہے جس میں یہ تمام صفات یکجا دکھائی دیتی ہیں۔ قابل رشک بات یہ ہے کہ اس ماہ کی آمد سے قبل ہی اس کی تیاری میں عشاق رمضان مشغول ہو جاتے ہیں۔ گزرتے ماہ کے آخری دن نماز مغرب کی ادائیگی کے بعد ہر ایک کی نگاہ آسمان پر کچھ ڈھونڈنے کی کوشش کرتی ہے، کان کچھ سننے کو بےتاب ہوتے ہیں کہ یکایک طلوع ہلال کی نوید چہروں کو مزید چمکا دیتی ہے۔ قلب جھوم جھوم کر مرحبا ماہ رمضان پکارتے ہیں، ہاتھ دعا کے لیے بلند ہو جاتے ہیں، آنکھیں خوشی سے نم ہو جاتی ہیں۔ رب تعالیٰ کی رحمت کا امیدوار اپنے ارمانوں کی چادر کو پھیلائے اپنے رب سے مانگنے میں محو ہو جاتا ہے۔ آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آ گیا رمضان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آ گیا رمضان ہے۔ کھل اٹھے مرجائے دل، کھل اٹھے مرجائے دل، تازہ ہوا ایمان ہے۔ چند ہی لمحوں میں تمام منظر تبدیل ہو جاتا ہے۔ کچھ ہی دیر گزرتی ہے کہ اسلامی بھائیوں کی ایک بڑی تعداد اللہ عز و جل کے حضور اپنی جبیں رکھنے کی تمنا لیے مساجد کی جانب چل پڑتے ہیں۔ ہر اسلامی بھائی صف اولیٰ میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز کی ادائیگی کا متمنی ہوتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ وقت اللہ عز و جل کے گھر میں گزارنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے۔ قیام، رکوع اور سجدے کی وہ لذت حاصل ہوتی ہے کہ عبادات سے دور رہنے والے بھی ان ایام میں بڑے اہتمام کے ساتھ مساجد کا رخ کرتے ہیں۔ اللہ کا انعام ہے، فیضان رمضان ہے، فیضان رمضان ہے، فیضان رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آ گیا رمضان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آ گیا رمضان ہے۔ کھل اٹھے مرجائے دل، کھل اٹھے مرجائے دل، تازہ ہوا ایمان ہے۔ رمضان کا مہینہ رحمت لٹا رہا ہے، رمضان کا مہینہ رحمت لٹا رہا ہے، ہر کوئی اس کی برکت سے فیض پا رہا ہے۔
اس ماہ مبارک کا ایک اہم ترین خاصہ اعتکاف بھی ہے، جہاں معتکفین اسلامی بھائی شب و روز اللہ عز و جل کی عبادت اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں مصروف رہتے ہوئے اس ماہ اقدس کی برکتوں اور رحمتوں سے مستفیض ہوتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، اعتکاف ان عبادات میں شامل ہے جو پچھلی امتوں میں بھی موجود تھیں۔ اس ماہ محترم میں شب قدر سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ اسے پانے کے لیے ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ماہ رمضان المبارک کا پورا مہینہ بھی اعتکاف فرمایا ہے، اور آخری 10 دن کا بھی بہت زیادہ اہتمام تھا۔ جب بھی کسی کو نعمت ملتی ہے تو خوشی ہوتی ہے، جب وہ نعمت جدا ہوتی ہے تو رنج ہوتا ہے۔ مدینے لوگ جاتے ہیں تو خوش خوش جاتے ہیں، اور جو عاشقان رسول پلٹتے ہیں وہ بیچارے روتے ہیں۔ تو اسی طرح رمضان المبارک کی آمد ہوتی ہے تو خوشی ہوتی ہے کہ ایک بہت اچھا مہمان ہے۔ تو ماہ رمضان کے جو کہ اتنی خوشیاں دیتا ہے کہ مسجدیں آباد ہو جاتی ہیں۔ نہیں، بالکل مسلمانوں کے جو ممالک ہیں نا، ان کی زندگیوں کا انداز بدل جاتا ہے۔ اب دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں، جو اسلامی ملک ہو، چاہے وہ ہمارے ایشین یہ اردو بولی والوں کے ملک ہیں، چاہے عربی بولی والوں کے، ہاں عرب ممالک میں بھی میں نے دیکھا زندگی کا بالکل انداز بدل جاتا ہے۔ اسی طرح غیر اسلامی ممالک جو ہے نا، وہاں مسلمانوں کے جو محلے اور علاقے ہوتے ہیں نا، ان میں آپ کو انداز تبدیل میں نے ہند میں دیکھا ہے، بالکل انداز تبدیل دیکھیں گے آپ مسلمانوں کے علاقوں میں۔ یہ رمضان یعنی کہ پوری دنیا کے کروڑوں مسلمانوں کو بالکل اپنے دامن میں لے لیتا آ کر، اور ایک عجیب ان کی کیفیت تبدیل کر دیتا ہے۔ سب کو تراویح میں کھڑا کر دیتا ہے، کتنوں کھڑا کر دیتا ہے، نمازوں میں کھڑا کر دیتا ہے۔ سارا سال جو نماز نہیں پڑھتے وہ بھی وہ رمضان مبارک میں وہ نمازی بن جاتے ہیں۔ ایسے بہت سے ہوتے ہیں۔ آپ بتائیے کہ رمضان شریف کے علاوہ کو 30 دن کے لیے یہ رونقیں کر کے دکھائے۔ دنیا کی بڑے سے بڑی طاقت جو اپنے آپ کو فن خان سمجھتے ہو نا، وہ ایک دن کا 1 سیکنڈ کی رونق رمضان جیسی کر کے دکھائیں۔ میں تو یہ بھی نہیں کہوں گا کہ شاید وہ کر کے دکھائیں، نہ ممکن سے بڑھ کر کوئی میرے پاس وہ صیغہ نہیں ہے کہ میں اس کو استعمال کروں، میں کر ہی نہیں سکتا۔ یعنی جو رمضان المبارک میں ہے وہ ہے ہی نہیں، اور کسی لمحے میں کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ اور ایک گھڑی میں کروڑوں کی مغفرتیں ہوتی ہیں، اور آخری رات آتی ہے تو ساروں کے مجموعے کے برابر مغفرت ہوتی ہے، اور ایسے گناہگاروں کی مغفرتیں ہوتی ہیں کہ جن پر ان کے گناہوں کے سبب جہنم واجب ہو چکا ہوتا ہے، ایسوں کی مغفرتیں ہو جاتی ہیں۔ تو اب اتنی رحمتیں لٹانے والا مہینہ آئے اور کوئی بولے کہ مجھے خوشی نہیں ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی مسلمان یہ جرت کرے گا بھی نہیں کہ مجھے خوشی نہیں ہے۔ الحمدللہ ہمیں خوشی ہے۔ جی آیا نو، جی آیا نو، جی آیا نو، مرحبا 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 صد مرحبا، پھر آمد رمضان ہے، مرحبا صد مرحبا، پھر آ گیا رمضان ہے، مرحبا صد مرحبا، پھر آ گیا رمضان ہے، مرحبا صد مرحبا، پھر آ گیا رمضان ہے، کھل اٹھے مرجائے دل، تازہ ہوا ایمان ہے، کھل اٹھے مرجائے دل، تازہ ہوا ایمان ہے، تازہ ہوا ایمان ہے۔ الحمدللہ۔ یوں تو دنیا بھر میں کثیر مقامات پر اعتکاف ہوتے ہیں، لیکن الحمدللہ عز و جل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے تحت پاکستان میں اور پاکستان سے باہر بھی مختلف شہروں میں 30 دن اور 10 دن کے اجتماعی اعتکاف کا سلسلہ ہوتا ہے۔ ماہ رمضان کی آمد سے قبل ہی عشاق رسول 30 دن کے اعتکاف کی نیت سے مجلس اعتکاف کے پاس اپنے نام درج کروا لیتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ
نفلوں کا اجر فرضوں جیسا دلا رہا ہے فیضان رمضان ہے یہ فیضان رمضان فیضان رمضان ہے یہ فیضان رمضان۔ اور شعبان کی آخری تاریخ کو عاشقان رسول مساجد میں اعتکاف کی نیت سے بیٹھ جاتے ہیں، اور جیسے ہی ہلال رمضان یعنی رمضان کے چاند کا اعلان ہوتا ہے ہر طرف خوشی کا سماں ہو جاتا ہے۔ آ گیا رمضان عبادت پر کمر اب باندھ لو، فیض لے لو جلد کے دن 30 کا مہمان ہے، عاصیوں کی مغفرت کا لے کر آیا ہے پیام، جھوم جاؤ مجرموں جھوم جاؤ مجرموں رمضان ماہ غفران ہے، آ گیا رمضان ہے آ گیا رمضان ہے آ گیا رمضان ہے آ گیا رمضان ہے۔ اللہ آپ بھی آ جائیے اور دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے اجتماعی اعتکاف میں شامل ہو جائیں۔ الحمدللہ عز و جل پاکستان میں پچھلے سال غالباً جو کارکردگی حاصل ہوئی اس کے مطابق تقریباً 104 مقامات پر 30 دن کا اجتماعی اعتکاف ہوا، اور اس میں ایک عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کا سینکڑوں اسلامی بھائی ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل ہزار رہا اسلامی بھائی، شاید آپ اس مرتبہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں 30 دن اعتکاف کے لیے شاید آپ مدنی چینل پر دیکھنے میں کی سعادتیں حاصل کر سکے، اور اس مرتبہ غالباً 125 کے قریب 30 دن کے اجتماعی اعتکاف کے مقامات تقریباً اس کے قریب اس کا ہدف ہے، اور لازمی بات ہے یہ مقامات کا طے ہونا، اس کے بعد فارمز کا جمع ہونا، اور بظاہر امید یہ کہ اتنے مقامات پر اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ دعوت اسلامی صرف پاکستان میں اتنے مقامات پر اجتماعی اعتکاف کرنے کی سعادت حاصل کرے گی، اور اس کے علاوہ پاکستان کے علاوہ مختلف ممالک کے اندر بھی الحمدللہ عز و جل 30 دن اور 10 دن کے متعدد ممالک میں کثیر عاشقان رسول اجتماعی اعتکاف کرتے ہیں، جس کے کچھ مناظر ابھی آپ نے پیچھے بھی دیکھے، اور یہ تو 30 دن ہیں، پھر 10 دن بھی ہوتے ہیں، اس طرح کا سلسلہ جاری رہتا ہے، اور آپ بھی اس کو دیکھتے رہیے، سامان اٹھائیے، اور اگر بن پڑے تو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ آ جائیے، ورنہ اپنے قریبی اجتماعی اعتکاف کے اندر شریک ہو جائیے۔ ملک سے باہر ہے ویزا لگائیے آ جائیے، اور اجتماعی اعتکاف کے اندر شمولیت فرما لیجئے۔ الحمدللہ عز و جل ملک سے باہر سے بھی بعض عاشقان رسول اس وقت بھی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں پہنچ چکے تھے، یعنی گزشتہ رات میں پہنچ چکے تھے، امید ہے ابھی بھی ہوں گے۔ تو اس طرح یہ اجتماعی اعتکاف کا سلسلہ ہوتا ہے کہ جس میں ملک اور ملک سے باہر سے عاشقان رسول کی آمد رہتی ہے۔ مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے عاشقان رسول بھی اس میں شرکت فرماتے ہیں۔ آپ بھی آئیے، آپ کو کیا جدول ہوگا، کس طرح آپ کا رہنا سہنا ہوگا، یعنی آپ کا دن کیسے گزرے گا اجتماعی اعتکاف میں، انشاءاللہ عز و جل اس طرح گزرے گا۔ آئیے آپ کو اجتماعی اعتکاف کے جدول کی سابقہ جو جدول رہا اور اسی طرح کا ہی جدول انشاءاللہ عز و جل اجتماعی اعتکاف میں ہوگا، اس کی ایک جھلک، یعنی اس کا جھلک نہیں، اس کی کچھ تفصیل آپ کو بیان کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے تحت خوش نصیب معتکفین جہاں نماز با جماعت، روزہ، تراویح، تلاوت قرآن پاک، اشراق و چاشت، اوابین، صلاۃ التوبہ، صلاۃ التسبیح اور ذکر و درود کی سعادتیں پاتے ہیں، وہیں علم دین کے نور سے اپنے قلوب کو منور کرتے اور اس پر عمل کرنے کا جذبہ بھی پاتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل روزانہ مدنی مذاکروں کا سلسلہ بھی ہوتا ہے، جس میں شیخ طریقت، امیر اہل سنت، بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ تربیت فرماتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بابا محمد انیس اتاری گجرات سے میرا تعلق ہے۔ بابا کی بارگاہ میں عرض ہے، بابا جو اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اپنی متنی مہاریں لکھواتی ہیں
ان میں کیا کیا اچھی نیتیں اور کیا کیا احتیاطیں ہونی چاہیے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنی واہ واہ مقصود نہ ہو کہ میری تعریف ہوگی، میری شہرت ہوگی، لوگ مجھ سے متاثر ہوں گے، میرا احترام ہوگا، یہ سب نیتیں تو مذموم ہیں لیکن بری ہیں۔ میں یہ ہو کہ تحدیث نعمت، اگر کوئی اس کو اچھی کوئی نعمت ملی ہے، اچھی بشارت ملی ہے تو تحدیث نعمت کے لیے، اور ساتھ میں یہ کہ اس طرح لوگ دعوت اسلامی کے قریب آئیں گے اور ان کی آخرت بہتر ہوگی، تو دوسروں کی ترغیب، تو یہ مدنی بہار بھی نیکی کی دعوت ہی کا حصہ ہے۔ تو اس لیے کہ میں نیکی کی دعوت کے لیے، رضا الہی کے لیے اپنی مدنی بہار سناتا ہوں۔ اچھا، پھر اپنے گناہوں کا تذکرہ بھی بسا اوقات اس میں کیا جاتا ہے، تو ویسے تو گناہ کا اظہار گناہ ہے کہ یہ بے باکی ہے، جو گناہ کے مقابلے میں، اس کے مقابلے میں جو ڈر کر چھپ کر گناہ کرتا ہے اور ڈرتا ہے، اس کے مقابلے میں اعلان کرنے والا گناہ کا یہ زیادہ بڑا مجرم ہے کہ بے باک ہے، یہ فخریہ اپنا گناہ بیان کر رہا ہے معاذ اللہ۔ تو اس میں نیت یہ ہو کہ اندر اپنے ندامت، شرمندگی، لجاجت محسوس کرے، اور صرف اس لیے بیان کرے تاکہ لوگ دعوت اسلامی کی طرف مائل ہو کہ دعوت اسلامی میں جو لوگ بگڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ آ کر ان کی اصلاح ہوتی ہے۔ ان مدنی مذاکروں کے نتیجے میں مسلمان فرائض، واجبات اور میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں پر کاربند ہو کر نیکی کی دعوت کی دھومیں مچانے میں مصروف عمل ہو جاتے ہیں، اور ساتھ ساتھ راہ حق سے بھٹکے ہوئے راہ راست پر آتے غیر مسلم مسلمان بھی ہو جاتے ہیں۔ بہت بہت مبارک ہو، اللہ تعالیٰ استقامت بخشے۔ یہ ہمارے 9 مسلم اسلامی بھائی ہیں، آج دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں انہوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ مرحبا، یہ قلم تحفے میں پیش کروں گا۔ سبز قلم۔ اب ان کا نام ہم رکھتے ہیں حصول برکت کے لیے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں نبی پاک کی محمد نام رکھتے ہیں، اور پکارنے کے لیے شاہد رضا۔ لیکن اللہ کے ولی سے بھی نسبت ہو گئی رضا، اور شاہد میرے آقا کا نام ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محمد رسول اللہ کا نام ایک شاہد بھی ہے۔ ماشاءاللہ، بہت خوشی ہوئی، اجتماع میں آتے رہنا۔ اور ہمارا اسلام کتاب اردو تو پڑھے ہوئے نا؟ جی ہاں۔ ہمارا اسلام اگر یہ ان کو بولو گے نا، یہ لا دیں گے، اس کو پڑھیں تو اس میں آپ کو عقائد کا پتہ چلے گا، اللہ کے بارے میں، نبی کے بارے میں، رسالت کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، جنت، دوزخ، کوثر، یہ سب کے بارے میں کیا کیا عقیدے رکھنے ہیں، یہ انشاءاللہ آپ کو اس سے معلومات ہوگی۔ لہٰذا ان مدنی مذاکروں کو پاکستان کے مختلف شہروں اور مختلف ممالک میں عشاق رسول سننے کی اور دیکھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے عطا کردہ مدنی پھول اپنے دل و دماغ کی گہرائیوں میں سجا کر اپنی زندگی کو شریعت مطہرہ کے مطابق گزارنے کی سعی میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ اور پاکستان میں موجود مدنی مذاکرے کے شرکاء کے لیے خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ مدنی چینل کی اوبی وین شہر شہر پہنچ کر مدنی مذاکروں کے بعض شرکاء کو براہ راست مدنی مذاکروں میں شریک کرتی ہے، جس میں سیدی و مرشدی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اور عشاق امیر اہل سنت آپس میں ہم کلام ہوتے ہیں۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اسلامی بھائیوں کو مدنی پھولوں سے بھی نوازتے ہیں، جس پر شرکاء اسلامی بھائی اپنی اچھی اچھی نیتوں کا اظہار کرتے ہیں اور عملی زندگی میں ان کو نافذ کر کے احسن انداز میں اپنی زندگی بسر کرنے کا عہد کرتے ہیں۔ اسلاف کے کردار کی عملی نظیر شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی مشک بار اور عطر بار صحبت کے وہ نادر لمحات کے دیوانے اپنی بےتاب نظروں، بے ربط دھڑکتے دلوں کے ساتھ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی صحبت سے فیضیاب ہوتے ہیں۔
اللہ کا انعام ہے فیضان رمضان ہے، فیضان رمضان ہے، فیضان رمضان ہے۔ سحری کے بعد بھی تربیت کے معمولات جاری رہتے ہیں اور امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ و شاک رمضان کو مدنی پھول بھی ارشاد فرماتے ہیں۔ بعض اوقات یہ دیکھا جاتا ہے کہ مانگنے کے حوالے سے کچھ بعض کے عادی سی ہو جاتے ہیں کہ وہ پڑوسیوں سے کچھ نہ کچھ مانگتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ ماچس کا بھی یہی حساب ہے، پھر نمک مانگیں گے تو مسالہ مانگیں گے، مرچی مانگیں گے۔ یہ مانگنا درست ہے یا کیا ہونا چاہیے؟ تو حدیث شریف میں یہ ہے مطلب اس طرح کا مضمون کہ نمک ہے، یہ اگر کوئی مانگے تو اس کو منع نہ کیا جائے کہ اس کے دیے ہوئے نمک سے جتنا اس کے کھانے کی اصلاح ہو جائے گی نا کھانے کی، تو اتنا کھانا صدقہ کرنے کی اس کو ثواب ملے گا۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غلام تھے اور مسلمان ہوئے تھے، ان کو حکم ہوا اذان دینے کا، تو یہ اس وقت کعبہ شریف میں اونچے چڑھ کے انہوں نے اذان دی، تو بڑے بڑے سردار اور رئیس جو تھے ان لوگوں کے دل میں حسرت ہوئی، اور انہوں نے کہا یہ کالا غلام اور اس کو اتنا اعزاز ملا، ہم تو یوں نہیں ہوں۔ اس پر یہ قرآن کریم کی آیت نازل، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں عزت والا وہی ہے جو اللہ کے نزدیک پرہیزگار ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد فیصل یعقوب قادری ہے، میرا تعلق کراچی سے ہے۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ قبر جو ہے اس طرح کا طریقہ صحیح ہے، مطلب اس کی جو جس طرح اس کو پکا کیا گیا ہے، یہ چاروں طرف سے ماربل سے پیک کی گئی ہے، یہ طریقہ صحیح ہے اسلامی طور پہ؟ اللہ، تو 3 تھلے تھے اس کے، دو ہے نا، 3 منزلہ قبر تھی۔ دوبارہ دکھائیے، نیچے بھی تھی اور اوپر 2 تھلے تھے۔ اوپر نیچے سے وہ مٹی نظر آ رہی ہے، اوپر اس کے تھلے وغیرہ یہ تھلے بنے ہوئے، جی نہیں باقاعدہ دیکھیں تھلے بنے ہوئے، جی 3 سٹیپ ہو گئے۔ نیچے قبر ہے، جی پاپا، اوپر یہ اس کے یوں ہم اس کو کہہ سکتے ہیں عمارت بنی ہوئی ہے۔ اس عمارت کے بنانے کا مقصد کیا؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اس عمارت کا مقصد کیا جو ہم نے دیکھی؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فتح رضویہ شریف میں جو میں نے پڑھا اس حساب سے یہ ناجائز ہے، اس لیے کہ عمارت بنانے کے جو مقصد اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے نا، جیسے اولیاء کرام، یہ تو کوئی عوام کی قبر تھی، اولیاء کرام کی قبر اس طرح بنانے کا ابھی عرف نہیں ہے کہیں، کوئی عام کسی مالدار آدمی پیسے زیادہ ہوں گے تو اس نے یہ ماربل لگا دیا، کاش یہ رقم اٹھا کر اسی مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے کسی غریب کو دے دیتے، اس کے بچے 2 ٹائم روٹی کھاتے، دعا دیتے۔ تو یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ جو قبر کے ساتھ عمارت، تو یہ عمارت اس کام کی نہیں ہے نا جو اعلیٰ حضرت نے کام بتایا، وہ یہ کہ اگر اس لیے عمارت بناتا ہے کہ لوگ آ کر یہاں ٹھہریں گے، بیٹھیں گے، ذکر و تلاوت کریں گے، عبادت کریں گے، سایہ بنا دیا کہ سائے میں آ کر کچھ پڑھیں گے، ان مقاصد کے لیے تو قبر پر عمارت بن سکتی ہے، خواہ زینت کے لیے بنانے کو اعلیٰ حضرت نے ناجائز لکھا ہے فتح رضویہ شریف میں۔ یہ خواہ اعلیٰ حضرت کو بعض لوگ یہ کہ وسوسوں میں ڈالتے ہیں کہ انہوں نے یوں کیا اور یوں کیا اور قبریں بنائی، اعلیٰ حضرت کا فتویٰ یہ میں نے آپ کو سنایا، خالی پتھروں کے ڈھیر اعلیٰ حضرت نے نہیں لگوائے۔ بعض اوقات مدنی مذاکرے کے اختتام پر امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ملاقات بھی فرماتے اور کبھی عاشقان رسول کے سروں پر امامے بھی سجاتے ہیں۔ جنت کی بہار آئی فیضان مدینہ میں، رحمت کی گھٹا چھائی فیضان مدینہ میں، داڑھی ہے امام غیب زلفوں کی بہاریں گئے، داڑھی ہے امام غیب زلفوں کی بہاریں ہیں، شیطان کو شرم آئی
فیضان مدینہ میں شیطان کو شرم آئی، فیضان مدینہ میں سنت کی بہار آئی، فیضان مدینہ میں رحمت کی گھٹا چھائی، فیضان مدینہ میں لمحات مسرت ہے، دیوانے بڑے خوش ہیں، لمحات مسرت ہے،